सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी पड़ते हैं। रोटेशन पॉलिसी के तहत पुलिस के बड़े अफसरान के तबादले कर दिए गए। DIG सिक्योरिटी मकसूद मेमन का तबादला पंजाब कर दिया गया, जबकि DIG ईस्ट साकिब इस्माइल मेमन की खदमात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सपोर्ट कर दी गई हैं। DIG CTD उमर शाहिद को बलूचिस्तान रिपोर्ट का हुक्म दिया गया है। पंजाब से 8 DIGs के भी तबादले कर दिए गए हैं। आपको बताएं, रोटेशन पॉलिसी के तहत पुलिस के बड़े अफसरान के तबादले कर दिए गए। DIG सिक्योरिटी मकसूद मेमन का तबादला पंजाब कर दिया गया, जबकि DIG ईस्ट साकिब इस्माइल मेमन की खिदमात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सपुर्द कर दी गई हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताइएगा कौन कौन से अफसरान हैं जिनका तबादला हुआ है? हाँ जी ज़ीशान बशीर, ये बिल्कुल रोटेशन पॉलिसी के तहत वफाक में जो है सूबा सिंध बिलखुसूस कराची में तैनात ग्रेड 20 के 7 DIGs के तबादले किए हैं। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मकसूद अहमद को सूबा पंजाब, नईम अहमद शेख को पंजाब, साकिब इस्माइल मेमन की खिदमात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले, जबकि मोहम्मद नुमान सदीकी और अब्दुल्ला शेख की भी खिदमात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले की गई हैं। उमर शाहिद अहमद की खिदमात जो है बलूचिस्तान हुकूमत को सौंपी गई हैं और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से ग्रेड 20 के DIGs की खिदमात जो है सिंध हुकूमत के हवाले की गई हैं। इनमें मोहम्मद करीम खान जो खैबर पख्तूनख्वा में थे, इनकी सिंध हुकूमत के हवाले की गई खिदमात। मोहम्मद जुबैर रिशक जो पंजाब से सिंध हुकूमत, अब्दुल गफूर अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा से सिंध हुकूमत, सैयद खुर्रम अली को पंजाब से सिंध हुकूमत के सपोर्ट की गई है खिदमात, जबकि ज़हीम इकबाल शेख की खिदमात पंजाब हुकूमत से सिंध हुकूमत के हवाले की गई है। और सोहेल अख्तर को भी पंजाब से सिंध हुकूमत, जबकि इनाम वहीद खान को पंजाब से सिंध हुकूमत जो है इनका तबादला किया गया। जी ज़ीशान। ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुकूमत के लोग पूरे नहीं, अरकान पूरे ना होने की वजह से हुकूमत को कौमी असम्बली में सुबकी का सामना करना पड़ा। अपोजिशन की अक्सरियत हुकूमती रुकन को बिल पेश करने की इजाज़त ना मिली। बिल सोशल मीडिया पर खवातीन को हरासा करने के खिलाफ सजाओं में इजाफे से मुतालिक था। जुबानी राय शुमारी का नतीजा चैलेंज होने पर ऐवान में वोटिंग की गई। अपोजिशन की ऐवान में बरतरी डिप्टी स्पीकर के लिए भी परेशान कुन थी और उन्होंने एजेंडा मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी किया। और क्या हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है? फंड्स के दम फराहमी के बाद इंतखाबात मुलतवी होने का खदशा पैदा हो गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत ख़जाना इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी में रुकावटें डाल रहा है। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने से पीछे हट गई? फंड्स के मामले पर हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से सींग फंसा लिए। ज़राए के मुताबिक फंड्स की अदम फराहमी के बायस इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात बढ़ गईं। फंड्स के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ा भी पैदा हो गया। सूबे में बरवक्त बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर भी सवालिया निशान लग गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत खजाना इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी में रुकावटें डाल रहा है। फंड्स बरवक्त जारी न हुए तो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां अरूज पर है। वजारत खजाना की जानिब से फंड्स के अजरा में ताखिर की वजह से इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी और हल्का बंदियां भी ताखिर का शिकार हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है कि फंड्स के अजरा में पहले ही ताखिर हो चुकी है, फौरी इकदाम किए जाए। इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना से खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के लिए फंड्स मांग रखे थे। उस्मान खान 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को कानून साजी से रोकने के लिए अपोजिशन जमातें मुतहरिक हो गईं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी रहनुमाओं को इशाइये पर इकट्ठा कर लिया। खिताब में कहा कि मुतनाज़ा कवानीन लाकर अगला इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से इशाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। इशाये से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान नियाजी NRO लेना चाहता है। मुतनाज़े कवानीन लाकर अगला इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। नैब ऑर्डिनेंस को हर सूरत रोकेंगे और अदालतों में भी जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने यकीन दिलाया कि अपोजिशन शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहद है। मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी मुकम्मल ताउन
کرے گی. پیپلز پارٹی کے تمام اراکین مشترکہ اجلاس میں شریک ہوں گے. بے روزگاری اور مہنگائی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. عشائیہ سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں اپوزیشن جماعتوں کی قانونی ٹیم کا اجلاس بھی ہوا. مشاورتی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو بلڈوز کرنے کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے. یہ آرڈیننسز کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. ہم ان ڈیموکریٹک ایکٹ کے خلاف ہیں اور جتنے بھی ڈیموکریٹک فورسز ان دا کنٹری دے ول اپوز اٹ. ذرائع کے مطابق اپوزیشن جماعتوں نے مہنگائی اور دیگر عوامی مسائل پر حکومت کے خلاف بھرپور آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت آرڈیننس کے سہارے چل رہی ہے اور اپوزیشن مل کر بہت کچھ کر سکتی ہے. عثمان خان، 24 نیوز، اسلام آباد. آپ کو بتائیں کہ ملالہ یوسف زئی نکاح کے بندھن میں بندھ گئیں. ملالہ یوسف زئی نے ٹویٹر پر نکاح کی تصاویر شیئر کی. نکاح کی تقریب برمنگھم میں ان کے گھر پر سادگی سے ہوئی. ملالہ کے شوہر اثر ملک پاکستان کرکٹ بورڈ میں ملازم ہیں. اثر ملک پی سی بی ہائی پرفارمنس سینٹر میں جنرل مینیجر ہیں. پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے خوشخبریوں کا سیزن آن ہے. آسٹریلیا کے بعد انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے بھی پاکستان آنے کی حامی بھر لی. انگلش کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ٹام ہیریسن نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ سے ملاقات کی. انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے ساتھ 2 اضافی T20 میچز کھیلے گی. آئندہ سال آسٹریلیا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان اور انگلینڈ 7 T20 میچز کھیلیں گے. T20 ورلڈ کپ کے بعد انگلینڈ کی ٹیم 3 ٹیسٹ میچز کھیلنے پاکستان آئے گی. وفاقی بیوروکریسی میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 20 کے افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے. افتخار علی کی خدمات پنجاب سے KP حکومت، سارہ اسلم کی خدمات پنجاب سے بلوچستان حکومت کے سپرد کر دی گئیں. فرح مسعود کی خدمات پنجاب سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اسلام زیب کی خدمات خیبر پختونخوا سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی گئیں. سید حسن نقوی کو سندھ سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم، جبکہ نورین بشیر کا دفاع ڈویژن سے سندھ حکومت تبادلہ کر دیا گیا. کاظم حسین جتوئی کا سندھ سے خیبر پختونخوا تبادلہ کر دیا گیا. نشیطہ مریم کی خدمات خیبر پختونخوا جبکہ عاطف رحمان کی خدمات سندھ حکومت کے سپورٹ کر دی گئی ہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر وابڈا خالد سلیم، جوائنٹ سیکرٹری فائنانس ڈویژن علی حسین ملک کی خدمات سندھ حکومت کے سپورٹ کر دی گئیں. علی طاہر اور انیلا سلمان کی خدمات بلوچستان حکومت کے حوالے کر دی گئی ہیں. وفاقی بیوروکریسی میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 20 کے افسران کے تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں. افتخار علی کی خدمات پنجاب سے KP حکومت جبکہ سارہ اسلم کی خدمات پنجاب سے بلوچستان حکومت کے سپورٹ کر دی گئی. اس کے علاوہ فرح مسعود کی خدمات پنجاب سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اسلام زیب کی خدمات خیبر پختونخوا سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی گئی ہیں. سندھ سید حسن نقوی کو سندھ سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا جبکہ نورین بشیر کا دفاع ڈویژن سے سندھ حکومت تبادلہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کاظم حسین جتوئی کا سندھ سے خیبر پختونخوا تبادلہ ہوا. نشیطہ مریم کی خدمات خیبر پختونخوا، عاطف رحمان کی خدمات سندھ حکومت کے سپورٹ کی گئیں. مینیجنگ ڈائریکٹر وابڈا خالد سلیم، جوائنٹ سیکرٹری فائنانس ڈویژن علی حسین ملک کی خدمات سندھ حکومت کے سپورٹ کر دی گئیں. علی طاہر اور انیلا سلمان کی خدمات بلوچستان حکومت کے حوالے کر دی گئیں. حکومت نے مہنگائی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے انوکھا حل ڈھونڈ لیا. حکومت کا مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق ادارہ شماریات اب صرف ماہانہ بنیاد پر مہنگائی کی رپورٹ جاری کیا کرے گا. وفاقی کابینہ نے ہدایات جاری کر دی. واضح رہے کہ اس سے پہلے ادارہ شماریات ہر جمعے کو ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کرتا ہے، تاہم اب ماہانہ بنیادوں پر یہ رپورٹ جاری کی جائے گی. اور مہنگائی نے بڑے بڑوں کی ہی نہیں بلکہ دودھ پیتے بچوں کی بھی توبہ کرا دی ہے. چنیوٹ کی ننھی انایا کے مسائل سنیے خود اسی کی زبان. چینی بھی بہت مہنگی ہو گئی، میرا پینے والا بھی دودھ ختم ہو گیا، اور سے ایک فیڈر دیتی ہے مما اور باقی فیڈر مکس کر کے اب پھر میں ختم کر لیتی ہوں. اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ. نیشنل IG کراچی عمران یعقوب منہاس نے صدر ٹریفک سیکشن کے نئے دفتر کا افتتاح کر دیا. عمران یعقوب کا کہنا تھا کہ شہر میں اسٹریٹ کرائم کا گراف نیچے آیا ہے. موبائل فون چھیننے کے واقعات روکنے کے لیے موبائل فون کے پارٹس اور استعمال شدہ فون کی فروخت سے متعلق قانون سازی ضروری ہے.
اس موقع پر میڈی کیمپ گروپ کے سربراہ خلیل احمد نینی تالوالا کا کہنا تھا کہ وہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کرتے رہیں گے۔ فرانس نے 30 سال سے کم عمر افراد کو ماڈرنا ویکسین نہ لگانے کی ہدایت کر دی ہے۔ فرانسیسی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ماڈرنا ویکسین سے دل سے متعلق مسائل کا خطرہ ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ 30 سال سے کم عمر کے افراد فائزر ویکسین لگانے کو ترجیح دیں۔ بنگلہ دیش نے سابق چیف جسٹس کو کرپشن کے الزام میں 11 سال قید کی سزا سنا دی۔ خصوصی عدالت نے سابق چیف جسٹس سریندر کمار سنہا کو منی لانڈرنگ کے الزام میں 7 سال جبکہ اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں 4 سال قید کی سزا سنائی۔ حکومتی پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ فیصلے سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ سریندر کمار بنگلہ دیشی تاریخ کے پہلے ہندو چیف جسٹس تھے۔ سریندر کمار سنہا 2017 میں ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے اور آج کل امریکہ میں مقیم ہیں۔ اپوزیشن اس فیصلے کو سیاسی قرار دے رہی ہے۔ امریکی شہری نے میراتھن ریس میں شرکت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام کر دی۔ پاکستانی نیاد امریکی شہری ندرت صدیقی کہتی ہیں کہ ان کی یہ دوڑ ایک بار پھر عافیہ صدیقی کے لیے تھی۔ ندرت صدیقی امریکی جیل میں قید پاکستانی شہری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سرگرم ہے۔ انہوں نے اپنی 48ویں میراتھن ریس ڈاکٹر عافیہ کے نام کی۔ ریس کا انعقاد ٹیکساس شہر میں ہوا جہاں کی جیل میں ڈاکٹر عافیہ پابند سلاسل ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت کے آخری روز اپنی الگ سیاسی جماعت بنانے کی دھمکی دی تھی۔ ABC نیوز کے سینئر صحافی جونیتھن کارل نے اپنی کتاب بیٹریل میں تہلکہ خیز انکشاف کر دیا۔ جونیتھن کارل کے مطابق سابق صدر ٹرمپ کی ریپبلکنز پارٹی کی نیشنل کمیٹی کے سربراہ سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے چھوڑنے سے پارٹی تباہ ہوتی ہے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ریپبلکنز رہنماؤں نے ٹرمپ کو جوابی دھمکی دی تھی۔ رہنماؤں نے کہا کہ وہ انتخابی نتائج کے خلاف ٹرمپ کے مقدمات کی فیس ادا نہیں کریں گے جبکہ 4 کروڑ حامیوں کی ای میلز تک رسائی بھی نہیں دیں گے، جس پر ٹرمپ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ جونیتھن کارل کی کتاب بیٹریل کی رونمائی 16 نومبر کو ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔